پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں؟ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع نے بتایا بنگلہ دیش کے خلاف نامناسب رویے پر پاکستان ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر غور کر رہا ہے۔ ایونٹ میں بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا بھی امکان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قومی کرکٹ ٹیم سے ملاقات۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے پی سی بی کے موقف پر کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان آغا قیادت کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد، شاہین شاہ افریدی شامل۔ نسیم شاہ، شاداب خان، فہیم اشرف، سلمان مرزا، عثمان طارق اور عثمان خان بھی ٹیم کا حصہ۔ وکٹ کیپر خواجہ نافع پہلی مرتبہ اسکواڈ میں شامل۔ حارث رؤف اور محمد وسیم جونیئر ٹیم میں جگہ نہ بنا سکے۔ اور گل پلازا میں سرچ آپریشن تقریباً مکمل کر لیا۔ عمارت کو کل سیل کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا کہنا ہے مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش تیز کر دی جائے گی۔ 82 مسنگ پرسن تھے، کسی کا پیارا لاپتہ ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ 73 جاں بحق افراد میں سے 23 کی شناخت ہوئی ہے۔ خدا را بچوں کی لاشیں یا باقیات ہی دے دیں، دل کو تسلی تو ہو جائے۔ روز آتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر چلے جاتے ہیں۔ گل پلازا کے باہر لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی فریاد۔ لاپتہ حافظ عارف کے والد نے بتایا کہ عارف کی والدہ اور اہلیہ کی حالت خراب ہے۔ لاپتہ عمران کے والد نے کہا بیٹے کی لاش ہی دے دیں، دل کو صبر تو آ جائے۔ والدہ نے کہا بیٹے نے کہا امی دیر سے آؤں گا، ابھی تک نہیں آیا۔ حکومت اور انتظامیہ کہاں ہے؟ کوئی سننے والا نہیں۔ عمارت میں سرچ آپریشن آج ختم کیے جانے کا امکان۔ جاں بحق افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ 23 افراد کے ڈی این اے کے ذریعے شناخت کر لی گئی۔ سانحہ میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ دہلی کالونی عیدگاہ گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار اور امیر جماعت اسلامی کراچی منib ظفر نے شرکت کی۔ محمد شیز کی نماز جنازہ گارڈن میں ادا کی گئی۔ سیاست کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، مگر پہلے 88 لاشوں کا جواب دو۔ لوگوں کی لاشیں نہیں مل رہی، باقیات کا کچھ پتہ نہیں۔ 47 سال پہلے والی لیز نکال لی، آگ کیسے لگی یہ پتہ نہیں چلا۔ عمارت میں کیوں نہیں گھسے؟ دروازے توڑنے والے کہاں تھے؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اپنے کرتوتوں پر نظر رکھیں۔ ہمارے ہی ٹیکس سے متاثرین کو پیسے دے کر کون سا احسان کر رہے ہو؟ میرے پاس ثبوتوں کے سوٹ کیس ہیں، غفلت کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں۔ ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں ورنہ بات دور تک نکل جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید بولی، گورنر صاحب آپ کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور اپنی تشہیر کرنا ہے۔ جائے وقوع پر ریسکیو عملے سے بریفنگ لینا اور کہنا ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا تھا بڑا جھوٹ ہے۔ متاثرین کے لیے وفاق سے کیا مدد لی آپ نہیں بتا سکتے۔ وفاقی حکومت گورنر ہاؤس کو ٹک ٹاک کا سب آفس بننے سے بچائے۔ سوال یہ ہے کہ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد بجھانے کے لیے دیر سے کیوں پہنچے؟ گل پلازا کی لیز میں یہ نہیں لکھا تھا کہ آگ لگے گی تو آپ نہیں بجھائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے آزاد اور غیر جانبدارانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ حیدر عباس رضوی نے کہا پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا، کراچی کے ساتھ اب سندھ بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں۔ سندھ کے تمام شہروں میں بدترین صورتحال ہے۔ حیدرآباد کی آبادی 25 لاکھ اور صرف 5 فائر ٹینڈرز اور 2 اسنارکل ہیں۔ کراچی میں جان اور مال کچھ محفوظ نہیں، مسئلہ اور مسائل کی کمی نہیں، نہ اہلی اور کرپشن ہے۔ پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی؟ فائر سیفٹی سسٹم کیوں ناکام ہوا؟ 16 سال میں آگ لگنے کے 2000 سے زائد واقعات ہوئے، کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منب ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 دن گزر گئے، لواحقین میتوں کے منتظر ہیں۔ متاثرین آج بھی عیدی سینٹر اور سرکاری دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی۔ 1 فروری کو عوام خاموشی توڑیں گے، گھروں سے نکلیں گے۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری، نظام زندگی درہم برہم۔ کئی سڑکوں پر ٹریفک بدستور معطل۔ ایبٹ آباد گلیات میں برفباری سے بند ہونے والی سڑکیں چوتھے روز بھی مکمل طور پر کھل نہ سکیں۔
گلیات چھانگلہ گلی کے قریب 8 سیاح برف میں پھنس گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے فوری طور پر مشینری بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ مانسہرہ سے کاغان تک سڑک بھی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ انتظامیہ نے شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ شانگلہ کی بھی شاہراہیں تاحال کلیئر نہیں ہو سکی۔ ضلع انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری رکنے کے بعد آسمان صاف ہو گیا، راستوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 جنوری سے اب تک بارشوں اور برف باری میں حادثات کے دوران 9 افراد جاں بحق اور 1 بچہ زخمی ہوا۔ شدید برف باری کے باعث تیرہ میں پاک فوج کی فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیاں جاری۔ برف میں پھنسنے والی متعدد گاڑیوں کو بھی بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ جندوٹ اور پی نسورہ میں برف باری کے دوران ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، متعدد خاندانوں کو ریسکیو کر کے امداد دی گئی۔ برف باری میں پھنسی متعدد گاڑیوں کو پیٹرول فراہم کیا۔ پاک فوج کی بروقت پیشہ ورانہ حکمت عملی کے باعث علاقے میں زمینی رابطے بحال۔ کوٹلی نکیال سڑک بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ وادی لیپا میں زمینی رابطہ منقطع ہونے پر پاک فوج کا بروقت کامیاب ہیلی ریسکیو آپریشن، مریضہ کو راولپنڈی ملٹری اسپتال منتقل کیا۔ آج سے منگل تک مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری متوقع۔ مری گلیات میں مزید برف باری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری سے سردی کی لہر برقرار۔ قلات میں پارہ -8، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا۔ آج اور کل سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ کراچی میں یخ بستہ ہوائیں، سردی کی لہر مزید 1 ہفتہ جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں 4 فروری تک اسکول صبح 9 بجے ہی کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ امریکہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی رک گیا۔ واشنگٹن ڈی سی اور 14 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برف باری سے 40 ریاستوں میں 20 کروڑ افراد متاثر۔ سڑکیں بند، بجلی معطل، 9000 پروازیں منسوخ، ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر محصور۔ کئی ریاستوں میں تعلیمی ادارے، دفاتر، عوامی مقامات بند۔ شمالی ڈکوٹا میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک جا پہنچا۔ فریزر برن جیسی سردی میں باہر نکلنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ چنیوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تیرا میں لوگوں کے رضاکارانہ انخلا پر پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ صوبائی حکومت نے لوگوں کے انخلا کے لیے رقم بھی مختص کی۔ لوگوں کے انخلا کو آپریشن سے جوڑنا مناسب نہیں، انخلا موسم کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی حکومت خزانہ خالی چھوڑ کر گئی تھی، 2 سال میں معیشت مستحکم ہو چکی، درست سمت پر گامزن ہے۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف ہے، چاہتے ہیں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام کی آواز سنی جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے صوابی میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ان کی جماعت نیشنل ایکشن پلان پر بھرپور عمل درآمد چاہتی ہے، لیکن فیصلے باہر سے مسلط نہیں کیے جانے چاہئیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا منگورہ میں شہریوں سے خطاب، کہا پہلے ان کے خلاف اسمگلر ہونے کا، پھر دہشت گردوں کے ساتھ ملنے کا بیانیہ بنایا گیا۔ گورنر راج لگانے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے مجھ پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ناممکن ہے، ہم فوج اور اداروں کے خلاف نہیں۔ سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ملک کو بحرانوں سے نکال رہے ہیں۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا راولپنڈی اسلام آباد کے عوام کے لیے کھلی کچہری سے خطاب. کہا سرکاری افسر سائل کے لیے دفتر کے دروازے کھلے رکھیں. کسی بھی سفید پوش اور غریب آدمی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہو تو گورنر ہاؤس میں درخواست دے سکتا ہے. ہمیں جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کر دی. لکھا مضبوط سفارتکاری سے پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کو نئی سمت دی. دوبارہ ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا. پاک بھارت تنازع پر بھارت نے امریکی ثالثی مسترد کی. اس بحران کو پاکستان نے سفارتی موقع میں بدلا اور صدر ٹرمپ کی ثالثی کو بھرپور انداز میں سراہا. صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی گفتگو سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی. بھارت کو نہ کوارڈ سمٹ ملی، نہ ٹرمپ کا دورہ اور نہ ہی تجارتی ریلیف مل سکا. سیکورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. مؤثر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک. مارے جانے والے دہشت گردوں میں مقامی سرغنہ فاروق ارسورو، عدیل اور وسیم شامل. آپریشن کے دوران ہتھیار، گولیوں اور دھماکہ خیز مواد برآمد. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب کے دوران خودکش حملہ کرنے والا افغان دہشت گرد نکلا. شناخت 21 سال کے عبدالرحمان کے نام سے ہوئی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں حملہ آور کو سفید چادر اوڑھے پنڈال میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. قبائلی رقص کے دوران خودکش بمبار پنڈال سے کمرے کی طرف گیا جہاں کابرین موجود تھے. حملے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے تھے. امریکہ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک اور شہری قتل. واقعہ منیسوٹا کے شہر میناپولس میں پیش آیا جہاں بارڈر پیٹرول ایجنٹ نے شخص کو گولی مار دی. نواما میناپولس فیڈرل ایجنٹس کی فائرنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے. منیسوٹا کے مختلف شہروں میں پھر احتجاج. میئر نیو یارک زہران ممدانی کا کہنا ہے امیگریشن اہلکار ہمارے شہروں میں خوف پھیلا رہے ہیں. امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ایجنٹس ختم کرنے کا مطالبہ. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے مصنوعی ذہانت کو انسانی شناخت اور رشتوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا. ویٹیکن سے جاری پیغام میں کہا ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور مصنوعی ذہانت کے نظام جو آوازوں، چہروں اور جذبات کی نقالی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انسانوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں. پاکستان سپر لیگ کے لیے پلیئر آکشن پر تفصیلی ورکشاپ. سیزن 11 میں کھلاڑیوں کی آکشن 11 فروری کو منعقد ہوگی. پلیئرز آکشن کے لیے کھلاڑیوں کی بیس پرائز کا بھی اعلان. ٹاپ کیٹیگری کی بیس پرائز 4 کروڑ 20 لاکھ روپے مقرر. کم سے کم بیس پرائز 60 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. ایک فرنچائز کا 16 اور زیادہ سے زیادہ 20 کھلاڑیوں کا اسکواڈ ہوگا. 5 سے 7 غیر ملکی کھلاڑی شامل کرنے کی اجازت ہوگی. پلینگ 11 میں کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 غیر ملکی کھلاڑی لازمی. ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ تشکیل دینے کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس ہوگا. میگا ایونٹ 26 مارچ سے کھیلا جائے گا.